کہ ہمارے درمیان شیخ عبدالرحمن عبدالغفار سلفی صاحب حفظ اللہ صاحب موجود ہیں۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم مختصر سے وقت میں ان سے کچھ علمی باتیں اور نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ شیخ سے میں اجازت کروں کہ شیخ آپ بچوں کو مختصر سے کچھ علم کے تعلق ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء، آپ اس ادارے میں قرآن کریم کے حفظ کے لیے آئے ہیں اور یہاں آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یاد کرنے کا مبارک کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اہمیت معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے بچے، ہم ان کے مقابلے میں کمتر ہیں، ہمارا درجہ ان سے کم ہے، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں جو بہت بڑے بڑے اسکول میں مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں کو زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ یعنی ایک قرآن پڑھنے والا بچہ اور قرآن پڑھانے والا ٹیچر معاشرے میں اور سماج میں اس سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آپ قرآن حفظ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ عالم بنیں گے نا؟ تو جب آپ عالم بنیں گے اور جب آپ آگے چل کر کے مقرر بنیں گے یا آپ داعی بنیں گے اسلام کے، یا آپ ایک ٹیچر بنیں گے، یا جو بھی آپ علم کا بہت بڑا میدان ہے، آپ کچھ بھی بنیں گے، تب آپ اس قرآن کی برکت کو تب آپ محسوس کریں گے۔ ابھی تو آپ کو لگتا ہوگا حافظ صاحب بڑی محنت کراتے ہیں، بہت یاد کرنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن آج جب میں تقریر کرتا ہوں تو مجھے ایک تقریر میں اگر 20 آیتیں یاد کرنا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں حافظ ہوتا تو میری تو آدھی تقریر تو آلریڈی تیار ہو جاتی ہے نا۔ تو جو لوگ حافظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ عالم بنتے ہیں تو ان کو بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنی محنت کر کے آ چکے ہوتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ محنت تو کہیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ کو پہلے اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اور جب آپ کو اپنا مقام سمجھنا ہے تو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنا ہے۔ آپ قرآن کے حافظ بنیں گے تو دنیا والے آپ سے امید رکھیں گے کہ آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کوئی گندا کام نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کے سینے میں قرآن ہے نا، بھئی جس برتن میں زمزم رکھا جائے اس برتن میں گندا سامان تو نہیں رکھا جا سکتا نا۔ آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن ڈال رہا ہے، آپ کو قرآن کا حافظ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، تو اس سینے کے اندر گندگی ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سینے کو انشاءاللہ ہمیشہ گندگی سے پاک رکھیں، اور قرآن جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی جنت انشاءاللہ کنفرم ہے اگر وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے اقرا ورتقی، اقرا ورتقی، تو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا چلا جا۔ جیسے قرآن کا حافظ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، آخرت میں جنت میں جانے کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ سے قرآن پڑھوائے گا، اور جتنا وہ قرآن پڑھے گا اتنا اونچا جنت میں اس کو درجہ ملے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو درجہ دے دے، ہے نا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہماری جماعت میں، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا پوری ملت اور امت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سے اکثر علماء جو ہے وہ حافظ قرآن تھے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا علامہ احسان الہی ظہیر کا، ہے نا، پاکستان کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مقرر تھے، تو وہ بھی قرآن کے حافظ تھے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں، مولانا جلال الدین قاسمی صاحب مالیگاؤں کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مقرر ہیں، وہ بھی حافظ ہیں۔ اکثر
हिफ्ज़ आपकी पहले से थी। और इसमें एक बात और याद रखना है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि वो कुरान के हाफिज़ बने, बाद में वो कारोबार में चले गए, दुनिया की राह में चले गए, कुरान को उन्होंने भुलवा दिया। कुरान को भूलना नहीं कभी इंशाअल्लाह। कुरान को एक बार हिफ्ज़ कर लिया, अब इसको मरते दम तक इसको याद रखना है। बाज़ उलमा को मैंने देखा, बाज़ हुफ़ाज़ को देखा कि कुरान का दौर वो जो तरावी पढ़ाने के लिए करते हैं वो तो करते हैं, वो अपनी सुन्नत नमाज़ों में और नफिल नमाज़ों में हर रकात में थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते रहते हैं, ताकि उनका दौर डेली होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कुरान को बांध के नहीं रखोगे तो उस ऊँट की तरह है जो अपने खूंटे से निकल के भागना चाहता है। कुरान अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे, दौर नहीं करोगे, अगले साल आप भूल जाएंगे। तो आप इंशाअल्लाह कुरान याद करने के बाद उसका दौर करते रहेंगे, है ना, इंशाअल्लाह। और यही आप देखिए, कुरान का हाफिज़ ही होता है जिसको ये मकाम मिलता है कि वो खाने काबा में इमामत कर रहा है, उसको इमाम हरम का दर्जा मिलता है। हमारे और आपके लिए बहुत नामुमकिन चीज़ लगती है कि मालेगांव का या बनमाड़ का कोई बच्चा इमाम हरम कैसे बन सकता है, मगर आपके दिल में अगर ये तमन्ना रहेगी, ये तलब रहेगी और ये ख्वाब आपका रहेगा कि अल्लाह ताला एक दिन वो मकाम दे दे कि हमारे माँ बाप हमें हरम में नमाज़ पढ़ाता हुआ देखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हर चीज़ पर काबिल है। अल्लाह ताला वो दिन दिला सकता है। तो मेहनत कीजिए